السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ساری عورتیں رمضان کے آخری عشرے میں ناپاک ہو جاتی ہیں، ان کے حیض کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، پیریڈ کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اسی میں شب قدر بھی آ جاتی ہے۔ تو اب چونکہ انہیں بہت زیادہ عبادت کرنی تھی، نمازیں پڑھنی تھی، قرآن پڑھنا تھا، تو اب وہ ٹینشن میں آ جاتی ہیں کہ شب قدر میں ہم عبادت کیسے کریں۔ اب شب قدر میں تو حیض آ گیا، تو اب پیریڈ آ گیا، اب جو ہے عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، کون سی عبادت کر سکتی ہیں، کون سی عبادت نہیں کر سکتی، آج اس ویڈیو کے اندر میں اسی بات کو بتانے والا ہوں۔ انشاءاللہ آپ اس کو مکمل سنیں۔ دیکھیے، جب آپ کو حیض آ گیا، پیریڈ کا زمانہ آ گیا، چاہے آپ رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ میں ہو، یہ حکم تمام حالتوں میں برابر ہے۔ آپ شب قدر کے اندر آپ عبادت کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ کو حیض آ گیا، تو اب آپ دو چیزیں نہیں کر سکتی۔ نمبر ایک تو آپ نماز نہیں پڑھ سکتی اس چیز کے اندر، اسی طریقے سے روزہ نہیں رکھ سکتے دن میں۔ اب چونکہ روزہ آپ رکھنا چاہ رہے ہیں تو حیض آ گیا، تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اسی طرح سے تیسری چیز ہے، آپ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ آپ شب قدر کے اندر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ تسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دعا بھی خوب زیادہ دعا کا اہتمام کریے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ناپاک ہیں تو آپ دعا نہیں مانگ سکتی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ دعا کر سکتی ہیں اور دعا کریے، دعا کرنی چاہیے۔ آپ ناپاک ہیں وہ الگ مسئلہ ہے، آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، دن میں روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کے علاوہ شب قدر ہے آج، جیسے مثال کے طور پر 25ویں شب ہے، 27ویں شب ہے، 29ویں شب ہے، اور آپ پیریڈ سے ہیں، تو اس حالت میں آپ دعا خوب مانگ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ استغفار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب کثرت سے آپ درود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو بھی آپ خوب کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہم اجرنی من النار، اس دعا کو بھی آپ خوب کثرت سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمانے پیریڈ میں، پیریڈ کے حالت میں، حیض کی حالت میں شب قدر آ گئی، شب قدر میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتی، اسی طرح سے حیض میں قرآن نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح سے حیض میں روزہ نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کے علاوہ آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ وضو کریے، مصلی بچھائیے، مصلی پر بیٹھیے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں، تسبیح فاطمہ پڑھ سکتے ہیں، اسی طرح سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، استغفار کر سکتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے شب قدر کی وہ خاص دعا جو حضور نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہم اجرنی من النار، جو کہ خاص دعا ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی نماز، قرآن اور روزے کے علاوہ جو چھوٹے چھوٹے وظیفے آپ پڑھتی ہیں، جو آپ دعائیں کرتی ہیں، استغفار کرتی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ شب قدر میں کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ شب قدر کی فضیلت کو حاصل کر لیں گی۔ تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں تو حیض آ گیا، اب ہم کیا کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی عبادات آپ کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بڑی عبادت کا ثواب ضرور ضرور عطا کرے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سارے مسئلے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اس کلپ کو شیئر بھی کیجیے تاکہ دوسری جو عورتیں اس طرح کے مسئلے میں ہیں وہ بھی اس مسئلے کو سمجھ جائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔